السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 26 آیات ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ میں آپس میں گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بشارت کا پہلو زیادہ ہے، مگر سورہ غاشیہ میں جو ہے وہ ڈرانے کا پہلو زیادہ ہے، اور نام سے بھی خاص طور پہ واضح ہوتا ہے کہ وہ چھا جانے والی۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بعض مقامات میں بہت زیادہ تصوراتی دنیا کو بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے، اس دنیا کو سوچے، اور اس صورت مبارکہ میں بھی ہمیں اس طرح کے بہت سارے مناظر نظر آتے ہیں جو اس صورت مبارکہ کو بہت خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا آغاز یہ حل کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سوال کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے، مگر حل کے ذریعے ہم سے سوال کیوں کیا گیا ہے کہ اس پہ غور کریں، اس پہ دھیان دیں۔ پھر صورت مبارکہ کا نام غاشیہ کہا گیا ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا، یعنی ایسی کیفیت کہ انسان اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ پھر چھا جانے سے مراد ذہن پر چھا جانا بھی ہے کہ ایسی مصیبت جس کو انسان ذہنی طور پر برداشت نہیں کر سکے گا، یہ وہ مصیبت ہوگی جو کہ ذہنوں کو معاف کر دینے والی ہوگی۔ اور پھر غاشیہ کے آخر میں جو ہے وہ گول تا آ رہی ہے، اور اس سے یہ واحد کا معنی دے رہی ہے، یعنی کہ یہ ایسی چھا جانے والی چیز ہوگی کہ اس کے بعد کسی دوسری ویو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آخری منزل ہے اور یہ آخری حادثہ ہوگا۔ سورہ غاشیہ کی 26 آیات میں سے 16 آیات کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور غاشیہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ چھا جانے والا معاملہ ہے جو ہر چیز کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے گا۔ مگر آیت مبارکہ میں عطاقہ کا لفظ آیا ہے، اور اب اتنی تفسیر پڑھ کے ہمیں یہ بات واضح ہو چکی ہے، جب اللہ پاک کسی چیز کو بڑی ایفرٹ کے ساتھ اور بڑے عظیم و شان انداز سے آنے کو بیان کرتے ہیں تو جہاں کے ذریعے بیان کرتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کسی چیز کو بہت عامیانہ انداز میں، بہت کیجول انداز میں بیان فرماتے ہیں تو اس کو عطاقہ سے بیان فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ عطاقہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ وہ حادثہ جو کہ ہر انسان کا ذہن تک معاف کر کے رکھ دے گا، اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حادثہ لانا ایک عام سی بات ہے، اور یہ بڑے عام سے انداز میں ہوگا۔ جو ہی یوم اس دن خاشیہ، اور بہت سارے چہرے اس دن بہت مصیبت میں ہوں گے، ذلت میں ہوں گے۔ خاشیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جھکنا اور ذلیل ہونا، یعنی کہ یہ ایسی کیفیت ہوگی جس کو انسان چھپا نہیں سکے گا، جس کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا، اور اس کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر نظر آئیں گے۔ چہرے کا رنگ بدل جائے گا، چہرے کی مایوسیاں بتائیں گی کہ آج یہ چہرے جو ہے وہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ پھر خاشیہ لفظ سے ہی خشوع بھی بنا ہے، اور عموماً ہم اس کو نماز کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع کیوں ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اپنی عبادات کے اندر عاجزی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو پست کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنی ہی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ لہذا مفسر کرام جو فرماتے ہیں یہ کیفیت دنیا میں تو بہت اچھی ہے، مگر جس کو یہ کیفیت وہاں ملے گی اس کے لیے یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو یہاں پہ عاجز ہے وہ وہاں عاجز نہیں ہوگا، اور جو یہاں عاجز نہیں ہے وہ وہاں پہ لازمی عاجز ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، جو کہ محنت کرنے والے ہوں گے اور تھکے ہوئے چہرے ہوں گے۔ عاملۃ عمل سے ہے، اور ہم اب تک تفسیر میں بار بار یہ بتا چکے ہیں کہ عمل اور فعل کا بہت فرق ہوتا ہے۔ مفسر کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ عمل کے اندر تھکن نہیں ہوتی، مگر فعل کے اندر تھکن ہوتی ہے، کیونکہ عمل چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے خوبصورت سوچیں ہوتی ہیں، خوبصورت نیتیں ہوتی ہیں، وہ اس عمل کو کرنا آسان کر دیتی ہیں۔ اور جو فعل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ انسان کو بہت تھکا دیتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں وہ فعل کی نوعیت کے کر رہے ہیں یا عمل کی نوعیت کے کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھکیں گے نہیں، چلتے رہیں گے، لیکن اگر وہ فعل ہے تو پھر ہم بہت جلدی تھک جائیں گے اور بہت جلدی بیزار ہو جائیں گے۔ اس لیے جو عامل لفظ ہے یہ مزدور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مزدور کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت محنت کرنے والا ہے۔ کہاں ایک مزدور اور کہاں ایک مالک، مزدور کا چہرہ دیکھیں اور مالک کا چہرہ دیکھیں، کتنا ان کے چہروں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مزدور تھکا ہوا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشقت بہت زیادہ کر رہا ہے، وہ عمل بہت زیادہ کر رہا ہے، مگر اس کی مزدوری اتنی نہیں ہوتی۔ مالک جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کام کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی اجرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی فرق جو ہے وہ ہمارے کاموں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، ہمارے عملوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے وہ عمل جو عمل ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن ہمارے وہ کام جو کہ عمل نہیں ہوتے بلکہ فعل ہوتے ہیں وہ ہوتے بہت زیادہ ہیں مگر ان کا ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بار بار ہمیں یہ نقطہ سمجھاتا ہے کہ اپنے کاموں کو فعل نہ بناؤ، اپنے کاموں کو عمل بناؤ۔
پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ میں تو عاملہ کا لفظ آیا ہے اور یہ منفی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ عمل کرنے کے باوجود بھی وہ کیا ہوں گے، وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو فعل سے عمل کی طرف لے کر آنا ہے، اور عمل کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عملوں کے اندر اخلاص لانا ہوتا ہے، سچی نیتیں لانی ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ بہت سارے لوگ جو کسی نہ کسی سوچ کے ساتھ تو کام کر رہے تھے، مگر ان کی سوچ اللہ کے لیے نہیں تھی، اخلاص کے لیے نہیں تھی، تو گویا کہ ایسے عمل جو ہوتے ہیں وہ انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت مبارکہ سے نصارہ مراد ہیں۔ اب نصارہ جو بھی محنت کر رہے ہیں، جو بھی کوشش کر رہے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ ہم نبی کو فالو کر رہے ہیں، مگر ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا ان کی ساری محنت کیا ہے، سوائے تھکن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوگی کو دیکھ کر کیوں رو پڑے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو بدحال کر رکھا تھا، جنگلوں میں سالوں سال پھرتا رہا، بھوک اور پیاس برداشت کر کے بالکل لاغر کمزور ہو چکا تھا، تو آپ اس کو دیکھ کے رو پڑے اور کہا کہ اتنی سب کوششوں اور محنتوں کے باوجود بھی اس کو اس کا رب نہیں ملے گا۔ مومن کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، اس کو جنگلوں کی خاک نہیں چھاننی پڑتی ہے، وہ تھوڑے اعمال کرتا ہے، اپنے رب کو، اپنی منزل کو پا لیتا ہے، کیونکہ راستہ صحیح تھا۔ اس لیے عملوں کے ساتھ جو ہے صحیح نیتوں کا اور صحیح ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں بڑی خوبصورت مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب تک وہ صحیح ڈائریکشن کے اوپر تھے، راستے میں تھے، وہ نہیں تھکے، مگر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی ان کے تھیلے سے نکل کے گم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ چلتے ہیں تو انہیں تھکن محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کو خضر علیہ السلام سے ملاقات نصیب ہونی تھی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے، اور جب وہ اس سے آگے چلے، اب ان کی نیت اچھی ہے، ان کا ارادہ بھی بہت اچھا ہے، وہ خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں، مگر ڈائریکشن ان کی اب صحیح نہیں ہے کہ وہ جگہ تو پیچھے رہ گئی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہاں تک ان کو تھکن محسوس نہیں ہوئی، اس کے بعد جا کے ان کو تھکن محسوس ہوئی۔ لہٰذا جن کاموں کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے ان کاموں میں تھکن کم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم سفر کرتے ہیں تو سفر چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، مگر ڈائریکشن اگر صحیح ہے تو فاصلہ طے ہو جاتا ہے، لیکن اگر ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو بے شک فاصلہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، انسان اس سے تنگ پڑ جاتا ہے اور بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام ایک اور بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ محنت تو گناہ کرنے والا بھی کرتا ہے، محنت تو نیکی کرنے والا بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والا زیادہ شوق کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور نیکی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی نیکی میں کچھ سست ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نیکی کرنے والا وہ جانتا ہے کہ میری اس نیکی کا ریوارڈ مجھے دنیا میں کم ملے گا اور آخرت میں زیادہ ملے گا، لہٰذا اس کو پتہ ہے کہ میرے عمل کا جو پروسیس ہے وہ لانگ ٹرم ہے، میں نے اس کا اجر جو ہے وہ مرنے کے بعد دیکھنا ہے، اگرچہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں مگر اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید وہ تھوڑا سست ہوتا ہے، مگر جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے گناہ کا سب کچھ اسی دنیا میں ملنا ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری فلم ہٹ ہوگی تو اسی دنیا میں ہٹ ہوگی، اور مجھے جو بھی اس کا ملے گا پیسہ وہ اسی دنیا میں ملے گا۔ ایک گانے کے اوپر کتنی محنت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا گانا ہٹ ہوگا تو یہ دنیا میں ہی ہٹ ہوگا، مرنے کے بعد تو ہٹ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے پلیئرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گیمز کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میچ میں نے اسی دنیا میں جیتنا ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، تیز بھی ہوتے ہیں، اور ان کی محنت جو ہے وہ نیکی کرنے والے کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ پہلی بات تو کہ نیکی اور گناہ میں فرق کرنا ہوتا ہے، پھر نیکی میں آنے کے بعد بھی اپنے عملوں کو صحیح ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، صحیح سمت دینی ہوتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سارے کام جو ہیں وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں مگر وہ حقیقت میں نیکی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر نیکیوں میں بھی ہم کیوں تھک جاتے ہیں، کیوں بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے، شاید وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی ہے، ورنہ جو صحیح عمل ہوتا ہے وہ تو آپ کو بار بار ریفریش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہم نصارہ کی قوم میں یہ دیکھتے ہیں جو فادرز ہوتے ہیں، جو ان کی سسٹر یا ننز ہوتی ہیں، تو کیا وہ ایک آسان زندگی گزارتے ہیں؟ وہ ایک مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، مگر کیا وہ لانگ ٹرم چلتا ہے یہ معاملہ؟ نہیں۔ پھر کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ سسٹرز کے، ان فادرز کے جو ہیں وہ ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ انسان شہوت کو بھی طلب کرتا ہے اور وہ ایک تعلق کو طلب کرتا ہے، اور جب وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے تو زیادہ عرصے نہیں چل پاتا، پھر حرام کام کرنے پڑتے ہیں، غلط کام کرنے پڑتے ہیں، پھر چرچوں کی بیسمنٹ میں ہی جو ہے وہ ایسے بچے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔
اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام مذہبی فطرت کے عین مطابق ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں، اسے اچھا کھانا، اچھا پہننا اچھا لگتا ہے، رزق اس کی کمزوری ہے، شہوت اس کی کمزوری ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اس کو اپنی فطرت کے خلاف نہیں چلایا گیا ہے، اس کو فطرت کے عین مطابق چلایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن تھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کے بھی قرب کو پا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، پھر وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تسلا لفظ جو ہے یہ صلاح سے ہے، اور صلاح جو ہے وہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت سورہ اعلیٰ میں بہت اچھے طریقے سے کی جا چکی ہے کہ وہی لفظ جو نماز کے لیے آیا ہے وہی لفظ جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے بھی آیا ہے، اور دونوں کے اندر جو ہے وہ حرارت والا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور اس پہ مفسرین کرام نے بہت سارے نکات بیان فرمائے تھے، چونکہ نماز کے اندر بھی مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کی عشق کی گرمی کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک حرارت ہوتی ہے۔ یا پہ انسان اپنے نفس کے ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ نماز کے اندر ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کو بڑا سیدھا پن جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ لفظ بھی صلاح ہے، اور اس انسان کو جب صلاح کے ذریعے آگ میں ڈالا جائے گا تو صلاح کا معنی نرم کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مگر کس چیز سے؟ آگ کے ذریعے جس چیز کو نرم کیا جاتا ہے اس کو صلاح کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کے اندر کا ٹیڑھا پن تھا، اس کے نفس کا، اس کے گناہوں کا ٹیڑھا پن ہے، وہ کس چیز سے نرم کیا جائے گا؟ دہکتی ہوئی آگ سے کیا جائے گا۔ حامیہ ہم سے ہے، تپش کو کہا جاتا ہے، حرارت کو کہا جاتا ہے، دھوپ کی تپش کو بھی کہا جاتا ہے جس سے جلد جو ہے وہ جھلس کے رہ جاتی ہے، اور اسی سے لفظ حمیم بھی بنا ہے جو جہنم کے گرم کھولتے ہوئے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حمیم وہ حرارت ہوتی ہے کہ اس سے اوپر مزید اور کوئی حرارت نہیں ہوتی ہے۔ پھر حامیہ لفظ سے یہ حما بھی بنا ہے جو کہ بخار کی شدت کے لیے بولا جاتا ہے۔ محامی لفظ ہے، یہ وکیل کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے بھرپور طریقے سے آپ کا کیس لڑتا ہے، اور اسی سے حامی لفظ بھی بولا جاتا ہے، ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں حمایت کرنے والا، کہ جو بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ مگر یہ ساری خصوصیات اللہ پاک اس شخص کے لیے کس میں رکھ دیں گے؟ آگ کے اندر رکھ دیں گے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ یہ صورت مبارکہ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کچھ عام باتوں کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے، مثلا آگ کا گرم ہونا، پانی کا بہنا، اور تختوں کا اوپر ہونا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بہتا ہے، آگ جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، مگر اللہ پاک اس کو جو ہے بالخصوص ایک خاص انداز میں کیوں بیان فرماتے ہیں؟ دراصل میں ان کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ آگ عام آگ نہیں ہے، اور پانی کا بہنا کوئی عام پانی کا بہنا نہیں ہوگا، اور جو ایمان والوں کو تخت دیے جائیں گے وہ تخت کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہوں گے، ان کی بلندیاں بہت خلاف معمول ہوں گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا ایک ایسے چشمے سے جو کہ کھولتا ہوا چشمہ ہوگا۔ آیت مبارکہ میں چشمے کے لیے عین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، اور آنکھ کو عین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عین وہ عضو ہوتا ہے جو خوبصورت مناظر کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس لیے آنکھ کو عین کہا جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو کہ خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے تھی، اللہ پاک نے یہاں پہ اس کو بالکل مختلف انداز میں استعمال فرمایا ہے، اور وہ بھی کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے طور پہ۔ اور پھر آیت مبارکہ میں جو آنیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، آنا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گرم ہونا، کسی چیز کو اتنا زیادہ شدید انداز میں گرم کرنا کہ اس کے اندر بلبلے پیدا ہو جائیں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایسا پانی پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کے اندر چاول اور انڈے جو ہے وہ ابال لیتے ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آگ کے تذکرے کے بعد پانی کا تذکرہ بہت اچھا لگتا ہے کہ پانی ہوگا تو آگ کی شدت میں کمی ہوگی، حرارت میں کمی ہوگی، مگر اللہ پاک آگ کے تذکرے کے بعد پانی کی شدت کو اور مزید زیادہ گرمی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو پانی ہوگا وہ انتہا درجے کا گرم پانی ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ دنیا کے پہاڑ کے اوپر گر جائے تو دنیا کا پہاڑ اس کی حرارت سے پگھل کے رہ جائے۔ تو پھر اندازہ لگائے کہ اگر ایک قطرہ جو ہے وہ پہاڑ کو ایسا کر دے گا تو انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضری، کہ ان کو کھانے کے لیے جو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹے دار جھاڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ ان کے جسم کو موٹا کر سکے گا اور نہ ان کی بھوک کو مٹا سکے گا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ زری استعمال کیا گیا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ پیاز کا ایک پودا ہوتا ہے جو خشک ہو جائے تو بہت کڑوا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک بدبودار گھاس ہوتی ہے جس کو سمندر ساحل کے اوپر پھینک دیتا ہے۔
اور اس کا تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گھاس عموماً زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے اور یہ ایسا کانٹے والا گھاس ہوتا ہے جس کو جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک اس ساری خوراک کو طعام کہہ رہے ہیں، جبکہ طعام تو اچھی نوعیت کا کھانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں طنز ہے کہ جہنمیوں کو یہ سب بطور طعام دیا جائے گا، ان کے لیے یہی سب سے بہترین طعام ہوگا۔ اور انسان خوراک کیوں کھاتا ہے؟ یا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے یا پھر وہ صحت کے لیے کھاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان دونوں کی نفی کر رہی ہے کہ بھوک بھی نہیں مٹے گی اور صحت بھی نہیں ملے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں پر ایک ایسا عذاب ہوگا جو کہ بھوک کا عذاب ہوگا، اور یہ عذاب سارے عذابوں کے برابر کا ہوگا کہ اس شدت کی حد تک جو ہے جہنمی کو بھوک لگے گی کہ وہ اس قسم کا کھانا کھانے پر بھی مجبور ہو جائے گا۔ ہم تو اتنی کمزور مخلوق ہیں جو دنیا کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے، چہ جائے کہ آخرت کی بھوک۔ آج 29 رمضان ہے جب میں یہ ساری ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک سے کل امت کے لیے دعا ہے کہ مالک اللہ ہمیں بھوک کے عذاب سے بچا، ہمیں پیاس کے عذاب سے بچا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔